راولپنڈی اسلام آباد میں رات گئے بادل برس پڑے، موسلادھار بارش سے جھل تھل ایک ہو گیا۔ مردان، سواپی، ہنگو، نوشیرہ میں بھی تیز ہوائوں کے ساتھ بارش۔ بنیر میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ ایبٹ آباد، ماہسیرہ اور ہری پور میں بھی بادل ٹوٹ کر برسے۔ میرپور، آزاد کشمیر اور بھمبر میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ Did the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements. India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کر دیا۔ اسکاٹ لینڈ سے امریکہ واپس جاتے ہوئے طیارے میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، میں نے پاک بھارت جنگ رکوائی، بھارت کو بھاری ٹیرف لگانے کی دھمکی بھی دے دی۔ کہا، بھارت سے تجارتی معاہدہ ابھی طے نہیں ہوا، معاہدہ نہ ہوا تو بھارت پر 20 سے 25% ٹیرف لگا سکتے ہیں۔ بھارت امریکی مصنوعات پر بہت زیادہ ٹیرف لے رہا ہے، بھارت نے معاہدہ نہ کیا تو ٹیرف دینا پڑے گا۔ UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire, and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. برطانوی وزیراعظم نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مشروط اعلان کر دیا۔ غزہ صورتحال پر اسرائیل کو وارننگ۔ برطانوی وزیراعظم نے کہا، اسرائیل نے غزہ پر مظالم بند نہ کیے تو فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیں گے۔ ہم یہ کام ستمبر میں جنرل اسمبلی اجلاس سے پہلے کر لیں گے۔ کیئر سٹارمر نے نیتن یاہو کی حکومت پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کرے، قحط ختم اور امداد بحال کرے، ورنہ سخت فیصلے ہوں گے تو ریاستی حل کو ممکن بنایا جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا رد عمل۔ کہا، برطانوی وزیراعظم سے فلسطینی ریاست پر کوئی بات نہیں، ہم نے فلسطین کو تسلیم کرنے سے متعلق بات نہیں کی۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا دراصل حماس کو انعام دینا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، فرانس فلسطین کے دو ریاستی حل پر متفق۔ فرانس سعودی عرب کی بلائی گئی کانفرنس سے امریکہ کا بائیکاٹ۔ کانفرنس کا مسودہ جاری، غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے اور تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ۔ دستاویز میں کہا گیا، غزہ میں بلا رکاوٹ امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا، فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کے بغیر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی اقوام متحدہ کی فلسطین سے متعلق کانفرنس پر تنقید۔ اقوام متحدہ کی کانفرنس کو امن کی کوششوں پر تماچا قرار دے دیا۔ ٹیمی بروس کہتی ہیں، UN کانفرنس فرانس کا فیصلہ حماس کی حمایت کا مترادف ہے۔ امریکہ اقوام متحدہ کی فلسطین پر کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گا۔ ہماری توجہ غزہ پر پرتشدد ماحول ختم کرنے پر ہے۔ صدر ٹرمپ غزہ کے لوگوں کی تکلیف دور کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ کو غزہ میں انسانی جانوں کے ضیاع اور بحران پر تشویش ہے۔ امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی غزہ میں قحط کا بدترین خدشہ حقیقت بن چکا۔ صورتحال یہ رہی تو ستمبر تک 5 لاکھ سے زائد افراد شدید بھوک کا شکار ہو جائیں گے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے، ایسا منظر آخری بار 20ویں صدی میں ایتھوپیا اور نائجیریا میں دیکھا گیا تھا۔ دنیا کو فوری جاگنا ہوگا۔ 147 فلسطینی بھوک سے شہید ہو چکے، جن میں 88 بچے ہیں۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 81 فلسطینی شہید، 32 امداد کے متلاشی شامل۔ پاکستان کا فلسطین کے لیے فوری امدادی پیکج کا اعلان۔ وزیراعظم کی ہدایت پر فلسطین کے لیے امدادی پروازیں آئندہ 2 روز میں روانہ ہوں گی۔ انڈیا میں 100 ٹن پر مشتمل 2 کارگو طیاروں کے ذریعے امداد بھجوائے گا۔ قاسم اور سلیمان پاکستان نہیں آئیں گے، بانی پیچائی نے اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔ بانی کے بیٹے پاکستان آئیں گے، نہ کسی احتجاجی تحریک کی قیادت کریں گے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے خبریں آ رہی تھیں کہ بانی پیچائی کے بیٹے قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے اور والد کی رہائی کے لیے تحریک کی قیادت کریں گے۔ خواجہ آصف نے رد عمل میں کہا، بہت سے ڈراموں میں سے یہ بھی ایک ڈرامہ تھا، مقصد والد اور اولاد کی ملاقات نہیں، سیاسی منافع تھا۔ بانی کی کوئی بھی تحریک بغیر سیاسی یا مالی منافع کے نہیں ہوتی۔ قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا۔ تاریخ میں اس سے بڑی نوسربازی شاید ہی کس نے کی ہو۔ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن۔ مقبوضہ کشمیر میں مبینہ مقابلے میں ہلاک دہشت گردوں سے متعلق بھارت کا مذائقہ خیز دعویٰ۔ بھارتی وزیر داخلہ نے کہا، ہمارے پاس ثبوت ہیں، حملہ آوروں سے پاکستانی چاکلیٹ ملے ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ نے مرنے والوں کا تعلق پہلگام واقعے سے بھی جوڑ دیا۔ امیت شاہ نے حملہ آوروں سے پاکستانی ووٹر آئی ڈی ملنے کا جھوٹ بھی بولا۔
انہیں کوئی بتائے پاکستان میں ووٹر آئی ڈی نہیں شناختی کارڈ ہوتے ہیں۔ اب بات کبوتروں، پتنگوں، غباروں اور F-16 نسوار سے چاکلیٹ تک پہنچ چکی ہے۔ ٹرمپ نے کہا سرنڈر، مودی نے آدھے گھنٹے میں ہتھیار ڈال دیا۔ مودی میں ہمت ہے تو ٹرمپ کو جھوٹا کہہ کر دکھائے۔ لوک سبھا میں راہل گاندھی کا مودی کو چیلنج، کہا دنیا میں ایک بھی ملک نہیں جس نے پاکستان کی مذمت کی ہو۔ آج چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع کو چین سے ڈر لگتا ہے۔ مودی حکومت میری بات مانتی تو 5 طیاروں سے ہاتھ نہ دھونا پڑتے۔ پرینکا گاندھی نے بھی سوالات کی بوچھاڑ کر دی، کہا سرکار کہتی ہے مقبوضہ کشمیر میں امن ہے تو پہلگام واقعہ کیسے ہوا، وہاں سیکیورٹی کیوں نہیں تھی؟ مودی بتائیں ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیوں کیا؟ امرندر سنگھ راجہ نے کہا لوک سبھا میں بھارتی رافیل گرنے کی تصویریں دکھا دی۔ دیپندر سنگھ نے سوال کیا بھارت کا جنگ میں ہاتھ اوپر تھا تو سرکار نے سیز فائر کیوں کیا؟ مودی سرکار سیز فائر کی شرطیں عوام کے سامنے رکھے۔ بھارت سے انتہائی خطرناک جنگ 4 دن میں جیتی، پوری دنیا معترف ہے کہ جنگ کے فاتح ہم تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سپہ سالار سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ پاکستانی فوج نے اپنی تکنیکی برتری استعمال کی، ایک ایک لمحے کا گواہ ہوں۔ جنگ میں فتح سے دنیا میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ امریکی صدر نے کہا پاک بھارت جنگ انہوں نے رکوائی، اس سے بڑی ہماری سفارتی کامیابی کیا ہوگی؟ حالیہ چینی بحران میں شوگر ملوں نے 300 ارب روپے کمائے۔ آڈیٹر جنرل کے انکشاف پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں گرما گرمی۔ جنید اکبر نے کہا یہ پیسے 42 خاندانوں نے کمائے ہیں۔ عامر معین پیرزادہ کا کہنا تھا وزیر اعظم عوام کو لوٹ کر جیبیں بھر رہی ہیں۔ سیکٹری صنعت نے کہا چینی درآمد نہ کی تو نومبر میں قلت ہو جائے گی۔ حکومت چینی خود امپورٹ کرے گی جس کے لیے اوپن ٹینڈر جاری ہوگا۔ بزنس ٹو بزنس چینی کی امپورٹ کی اجازت نہیں ہوگی۔ ثناء اللہ مستی خیل کا کہنا تھا چینی قیمت 1 روپیہ بڑھانے سے 44 ارب کمائے جاتے ہیں۔ اس ڈکیتی پر خاموش نہیں رہیں گے چاہے گولی مار دیں۔ ملک بھر میں چینی منمانی قیمت پر فروخت ہونے لگی۔ راولپنڈی میں 1 کلو چینی 210 روپے کلو ہو گئی۔ کراچی کے شہریوں کا بھی سرکاری قیمت پر چینی نہ ملنے کا شکوہ۔ لاہور فیصل آباد میں چینی غائب، 200 روپے فی میں بھی دستیاب نہیں۔ عوام کہتے ہیں چینی مافیا حکومت سے زیادہ بااثر ہو چکا ہے، مافیا نہ چھوڑ دے تو چینی 100 روپے کلو ہو جائے۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد کھوکر کا کہنا ہے چینی اور گندم کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، حکومت امپورٹ ایکسپورٹ اتھارٹی بنائے، کسان بدحال ہے، GST بھی ختم کیا جائے۔ پی ٹی آئی نے مشال یوسفزئی کو خواتین نشست پر سینٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا۔ ٹکٹ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر جاری کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پارٹی کے دیگر امیدواروں کو 30 جولائی تک دستبردار ہونے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا خواتین کی نشست پر سینٹ ضمنی انتخاب 31 جولائی کو ہوگا۔ 9 مئی کیس میں سزا یافتہ ایک اور پی ٹی آئی ایم این اے نااہل۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ NA1 چترال سے منتخب عبداللطیف آرٹیکل 63(1)H کے تحت نااہل قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے NA1 کی نشست خالی قرار دے دی۔ گزشتہ روز اعجاز چودھری، ملک احمد اور احمد چٹھا کا نااہل قرار دیا گیا تھا۔ اعجاز چودھری کی نااہلی سے خالی سینٹ نشست پر ضمنی الیکشن شیڈول جاری۔ جنرل نشست پر ووٹنگ 21 اگست کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا NA129 لاہور، NA66 اور PP 87 میں 18 ستمبر کو ضمنی الیکشن کرانے کا اعلان۔ انہوں نے کہا تھا اگر جیل میں جانا پڑے تو اس سے نہیں گھبرانا، اگر نااہل ہو رہے ہیں اس سے بھی نہ گھبرائیں۔ عمران خان نے کہا ہے سب نکلیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، تحریک شروع ہو چکی ہے۔ کئی لوگ یہاں پوچھ رہے ہیں کہ یہ 5 تاریخ کو ختم ہونی ہے، نہیں۔ نااہل ہونے والے اراکین اسمبلی کے لیے بانی کا پیغام ہے گھبرانا نہیں ہے۔ علیمہ خانم کی اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو بولی۔ بانی نے کہا شفاف ٹرائل کی امید نہیں، انہوں نے سزا کا فیصلہ کر رکھا ہے، ہماری تحریک 5 اگست کو ختم نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے پرام احتجاج کا اعلان کرتے ہیں تو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنے صوبے میں ریلی کو لیڈ کروں گا، KP حکومت بانی کی امانت ہے، چیلنج کر رہا ہوں، سیاسی اور جمہوری طریقے سے حکومت نہیں گرا سکتے، پیشیوں سے گھبرانے والے نہیں۔ وزیر اعلیٰ KP نے شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں سرنڈر کر دیا، عدالت نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دی۔
فتنہ ہندوستان اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کا گٹجوڑ بے نقاب ہو گیا. نام نہاد لاپتہ افراد کی آڑ میں دہشت گردی کے ناقابل تردید سباہیں سامنے آ گئے. غلات آپریشن میں ہلاک دہشت گرد زہیب لانگو کا نام نہاد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل. دہشت گرد کی ماہرنگ لانگو کے ساتھ مظاہروں میں کئی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے ماہرنگ لانگو نے ہمیشہ نام نہاد لاپتہ افراد کا بیانیہ مذموم عزائم اور ریاست کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا. نام نہاد لاپتہ افراد وہی ہیں جو فتنہ ہندوستان کے اہلکار بن کر معصوم پاکستانی پر حملے میں ملوث ہیں. سباہیں سے واضح ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی دراصل فتنہ ہندوستان کی پراکسی. اس نے تباہی مچا دی. 34 افراد ہلاک. لینڈ سلائیڈنگ، ندی نالوں کے بند ٹوٹ گئے، سڑکیں بہہ گئیں، سیلاب سے متعدد سڑکیں بند. 136 دیہات کی بجلی کٹ گئی. بیجنگ میں 550 ملی میٹر بارش. 80,000 لوگ دربدر ہو گئے. بیجنگ میں اسکول بند ہیں. تعمیراتی کام اور سیاحت بھی ٹھپ ہو کر رہے گی. چینی صدر کا ریسکیو اور تلاش کے کاموں میں تیزی کا حکم. صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا چین میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ سے نقصانات پر اظہار افسوس. قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار. کہا پاکستان اور چین آزمائش کی ہر گھڑی میں یکجان ہیں، مشکل وقت میں چین کے عوام کے ساتھ ہیں. ہم نے اس خطے میں بھارتی بالادستی کو ختم کیا ہے. اس خطے کی ون آف دی سپر پاور ہے اس وقت پاکستان. پاکستان اس وقت خطے کی اہم سپر پاور ہے. ہم نے بھارت کو ناکو چنے چبائے جس کے بعد پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی. گورنر سندھ کی قرغستان کے نائب وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس. گورنر سندھ نے کہا قرغستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے. پاکستان میں دوست ملکوں کے وقت آ رہے ہیں. معیشت کو مضبوط کرنے کا اڑان پاکستان پروگرام جاری ہے. نائب وزیر اعظم قرغستان نے کہا چاہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پروان چڑھیں، تجارت بڑھے اور سرمایہ کاری آئے. ہم یہاں سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند ہیں. پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی فریم ورک متعارف کرا دیا گیا. ڈیجیٹل اثاثے مالیاتی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں مددگار ہوں گے. وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے کرپٹو کرنسی بلال بن ثاقب کا کرپٹو کرنسی تسہیلات زر اور معیشت پر اعلیٰ سطح بزنس سیمینار سے خطاب. کہا کرپٹو کرنسی محفوظ تجارت اور پیٹف تقاضوں سے ہم آہنگ ہوگی. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کے ڈیجیٹل کرنسی کے پائلٹ منصوبے کی شروعات پر بریفنگ. سیمینار میں کرپٹو کرنسی، ٹیکسیشن اور برآمدات کے فروغ پر تفصیلی گفتگو ہوئی. ڈیجیٹل مالی فراڈ کے واقعات روکنے کے لیے ملک بھر کے کال سینٹرز کو قانون کے دائرے میں لانے کا فیصلہ. ذرائع کہنا ہے کال سینٹرز کے قیام کے لیے لائسنس لازمی قرار دیا جائے گا. لائسنس 3 وفاقی اداروں کی منظوری سے جاری ہوگا. NCCIA کا آپریشن گرے کا دائرہ صوبوں تک پھیلانے کا فیصلہ. کراچی CVO سے لڑکا اور لڑکی کی لاشیں ملنے کا واقعہ. مقتول ساجد اور ثنا آصف کے نکاح نامے کی کاپی سامنے آ گئی. ساجد نے 20 جولائی کو اسلام قبول کیا اور کورٹ میرج کی. دونوں کا تعلق گجرانوالہ کے ایک گاؤں سے تھا. کراچی پولیس کی ٹیم گجرانوالہ پہنچ گئی. 4 افراد کو حراست میں لیا. زیر حراست افراد میں لڑکی کے بھائی وقاص اور دیگر افراد شامل ہیں. مقتول ساجد کا والد کراچی پہنچ گیا. پولیس نے بیان ریکارڈ کر لیا. عارف مسیح نے گجرانوالہ میں پیش آنے والے واقعات بھی بیان کیے. نوشہر و فیروز میں 13 سال کی لڑکی سے زیادتی کے بعد قتل کا کیس. مقدمے میں نامزد ملزمان 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. ملزمان لال ڈینو چنا اور عبد الجبار کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا. والدین کا الزام ہے مقتولہ فائزہ چنا کو پھپھو کے بیٹے نے جن سے درندگی کے بعد قتل کیا اور لاش گھر کے باہر پھینک کر فرار ہو گیا. زیادتی کی سزا کے لیے مقامی وڈیرے عزیز اللہ نے جرگہ کیا تھا. مستونگ میں پسند کی شادی کرنے والے میاں بیوی 7 سال بعد قتل. بھائیوں نے حاملہ بہن اور بہنوئی کو تھانے پر بلا کر قتل کر دیا. مقتول میاں بیوی کی عمریں 27 سے 28 سال کے درمیان تھیں. مقتول شعیب نے 7 سال قبل کوئٹہ ہزار گنجی کی رہائشی لڑکی سے کورٹ میرج کی تھی. کراچی علاقے فیروز آباد میں ٹریفک حادثے میں نوجوان جاں بحق. 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرائیں جس سے ایک شخص گرا. گرنے والا موٹر سائیکل سوار سامنے سے آنے والی گاڑی کی زد میں آ گیا. حادثے میں موٹر سائیکل سوار شہری موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا. خاتون کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا تھا. مقدمہ درج. حادثے کی CCTV فوٹیج AVI نیوز نے حاصل کر لی. بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے والے ایک کوپیما کو ریسکیو کر لیا گیا. دوسری زخمی کوپیما کو ریسکیو کرنے کی کوشش جاری. ترجمان GB حکومت کا کہنا ہے موسم کی خرابی کے باعث ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات ہیں. تو جرمن کوپیما لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر زخمی ہوئی تھی.
पाकिस्तान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मिस्र में जारी टूर्नामेंट में पोलैंड को 2-0 से शिकस्त दी। अब्दुल्ला नवाज और अनस अली शाह ने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। अब्दुल्ला ने 3-1 जबकि अनस ने 3-2 से फतह समेटी। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। पहले ग्राउंड में प्रैक्टिस पे साहिल पर फिटनेस का इम्तिहान। कौमी T20 स्क्वाड फ्लोरिडा के साहिल पहुंच गया। मौज मस्ती और तफरीह के साथ मुख्तलिफ फिटनेस ड्रिल्स की। इससे पहले स्क्वाड ने लॉर्ड हिल के मैदान में 3 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन किया। पाक वेस्ट इंडीज 3 मैचेस की T20 सीरीज में शुरू। हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। पाकिस्तानी जादू का स्पिनर सईद अजमल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आते ही ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के 6 बल्लेबाजों को ठिकाने लगाया। पूरी टीम को सिर्फ 74 रन पर समेट दिया। पाकिस्तान चैंपियंस का हदफ 8वें ओवर में पूरा करके अपना आखिरी ग्रुप मैच भी जीत लिया। 1, 2, 3, 4, 6 भी नहीं, एक ओवर में 12 वाइड बॉल। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर ने तारीख बना दी। जॉन हिस्टिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ मैच में टाइम भूल गए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी DBC की तस्वीर बने देखते रहे।